سابق چیئرمین پی سی بی شہریار خان 89 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق شہریار خان کافی عرصے سے علیل تھے۔ شہریار خان 2 بار پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہے۔ شہریار خان سفارتکار اور سیکرٹری خارجہ بھی رہے۔ محمد اسامہ سے مزید اپڈیٹ لیں گے۔ اسامہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سابق چیئرمین پی سی بی شہریار خان 89 برس کی عمر میں آج انتقال کر گئے ہیں۔ خاندانی ذرائع کے مطابق وہ کافی عرصے سے علیل تھے اور آج ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ سابق چیئرمین پی سی بی شہریار خان 2 مرتبہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ سیکرٹری خارجہ اور سابق سفارتکار بھی رہے ہیں۔ ان کی تدفین کراچی میں ہوگی۔ خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ابھی جنازے کا ٹائم نہیں بتایا گیا، لیکن ان کی تدفین جو ہے وہ کراچی میں ہوگی اور آج شہریار خان انتقال کر چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے اسامہ، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ بجٹ پر عام بحث کے لیے بلائے گئے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ہنگامہ رائی، حکومتی اور اپوزیشن ارکان آمنے سامنے آ گئے۔ اراکین کی شدید نعرے بازی، ایوان مچھلی منڈی بن گیا۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بجٹ پر عام بحث کے دوران جب لیگی رکن رشتہ لودھی نے بانی پی ٹی آئی کو قیدی نمبر 804 کہہ کر غدار کا لفظ استعمال کیا تو ایوان میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ دونوں جانب سے شدید نعرے بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنڑ اراکین کو خاموش کرواتے رہے۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان بچن نے نقطہ اعتراض پر کہا کہ جو خاتون بانی پی ٹی آئی پر تنقید کر رہی ہیں انہیں قانون سازی نہیں آتی۔ نقطہ اعتراض پر بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر لیگی رکن ملک وحید ایوان سے احتجاجاً واک آؤٹ کر گئے تو سنی اتحاد کونسل کے اراکین نے لیگی رکن پر آوازیں کسنا شروع کر دیں۔ سنی اتحاد کونسل کے بشارت علی ڈوگر نے عورت کی حکمرانی پر اسلامی نقطہ نظر سے سوال اٹھایا تو سمیع اللہ خان نے کہا کہ یہ بانی پی ٹی آئی کا ٹرک نہیں کہ قاسم سوری کی طرح یہاں اسلامی ٹچ دیا جائے۔ بجٹ پر عام بحث کے دوران حکومت اور اپوزیشن ارکان نے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل بیان کرتے ہوئے مختلف مطالبات کیے۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس پیر کی صبح 10 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ کیمرہ مین فیصل کے ساتھ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ تحریک انصاف نے وفاداریاں بدلنے والوں کے خلاف بڑا فیصلہ لے لیا۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے 20 سے زائد ارکان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان۔ ریفرنس متعلقہ اسمبلی کے اسپیکرز کو بھیجے جائیں گے۔ تحریک انصاف کا وفاداریاں بدلنے والوں کے خلاف بڑا فیصلہ۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے 20 سے زائد اراکین کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان۔ ریفرنس متعلقہ اسمبلی کے اسپیکرز کو بھیجے جائیں گے۔ اسپیکر نے ریفرنس آگے نہ بھیجے تو عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ نامزد اپوزیشن لیڈر احمد خان کا پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ منحرف اراکین کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے، وفاداریاں بدلنے والوں کو بے نقاب کریں گے۔ جتنے بھی ہمارے ایم پیز تھے، ہماری جماعت کے ساتھ ان کی ایفیلیشن تھی اور اس کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اب پوری طرح ہماری ادھر اپوزیشن فارم ہو چکی ہے، ہمارا پورا ایک سیٹ اپ آ گیا ہے، تو ہم انشاءاللہ ان کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے۔ پنجاب اسمبلی میں اور مرکز کو بھی ہم یہ لکھیں گے، ان کو بھی ہم مرکز میں بھی یہ ہم سفارش کریں گے کہ ان کے خلاف بھی ریفرنس پیش کیا جائے۔ نامزد اپوزیشن لیڈر کا مزید کہنا تھا کہ بجٹ میں موجودہ حکومت نے نوجوانوں کے لیے 2.75 پیسے فی کس رکھے ہیں۔ 1 کروڑ 67 لاکھ جو نئے ووٹر ہمارے ساتھ ہیں ان کو حکومت نے سزا دی ہے۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں سینٹ انتخابات۔ اپیلیٹ ٹرائیبیونل نے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں پر فیصلے سنا دیے۔ زلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا فیصلہ برقرار، جبکہ صنم جاوید کو سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی۔ پنجاب میں سینٹ انتخابات۔ ایپلیٹ ٹربیونل نے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں پر فیصلے سنا دیے۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے اپیلوں پر محفوظ کیے گئے فیصلے سنائے۔ زلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار، صنم جاوید کے کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار۔ ایپلیٹ ٹربیونل نے صنم جاوید کو سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ ایپلیٹ ٹربیونل نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کا فیصلہ برقرار رکھا اور مسلم لیگ نون کے شہباز کھوکھر کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ ٹربیونل نے خواجہ حبیب الرحمان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ ٹربیونل نے ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ سینٹ الیکشن کے لیے 2 اپریل کو پنجاب اسمبلی میں پولنگ ہوگی۔
امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس IMF کی غلامی کے علاوہ کوئی پلان نہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 300 یونٹ مفت دینے کا وعدہ کر کے بجلی مزید مہنگی کر دی ہے۔ پاکستان بننے کا مقصد دنیا کے لیے ماڈل بننا ہے۔ حمزہ خورشید کی رپورٹ۔ منصورہ میں افطار ڈنر سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ ہمیں ایسا نظام چاہیے جس میں جہالت نہ ہو اور جہاں عدالتوں میں انصاف ملے، لیکن عدالتوں اور تعلیم میں اللہ کا نظام نظر نہیں آتا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے الیکشن مہم میں 300 یونٹ بجلی مفت دینے کا وعدہ کر کے بجلی مزید مہنگی کر دی۔ اس حکومت کے پاس IMF کی غلامی کے علاوہ کوئی پلان نہیں ہے۔ ایک ایسا نظام جس میں جہالت نہ ہو، جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں مہنگائی نہ ہو، جس میں بے روزگاری نہ ہو، جس میں سودی نظام معیشت نہ ہو، جس کے عدالتوں میں انصاف ہو، ظلم کا قانون نہ ہو۔ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہ دنیا کے لیے ایک ماڈل ملک بنے گا۔ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے اعلان کیا تھا کہ اگر ہماری حکومت بنی تو ہم قوم کو 300 یونٹ بجلی دیں گے۔ آج کس طرح وزیر اعظم اعلان کرتا ہے کہ ہم بجلی کی فی یونٹ میں اضافہ کریں گے۔ سراج الحق نے مزید کہا کہ آئندہ 4-5 مہینوں میں لوگوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اگر مزید مہنگائی کا بوجھ عوام پر ڈالا تو ہم مزاحمت کریں گے۔ ملک تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک یہاں اللہ کی حاکمیت قائم نہ ہو۔ 25 کروڑ عوام کی نمائندگی والے ملک کو غزہ کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے ملک اور ہماری قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس ملک میں اللہ کا دین نافذ نہ ہو، جب تک اس ملک میں شریعت کی حکمرانی نہ ہو، جب تک اس ملک میں حقیقی معنوں میں اللہ کی حاکمیت قائم نہ ہو۔ وقت غزہ کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہاں کے بچے، وہاں کے مائیں، وہاں کے بیٹیاں آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ 25 کروڑ کے نمائندگی کرتے ہوئے اس حکومت کو غزہ کے مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ 58 اسلامی ممالک کو غزہ کا ساتھ دینا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مزید کہنا تھا کہ اگر امریکہ اور فرانس اسرائیل کا ساتھ دے سکتے ہیں تو 58 اسلامی ممالک کے سربراہ فلسطینیوں کی حمایت کیوں نہیں کر سکتے؟ پنجاب میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمتوں میں 80 سے 100 روپے تک کمی۔ سرکاری گندم کی امدادی قیمت خریدی 3900 روپے فی من، جبکہ اسی حوالے سے برقرار رکھنے کا بھی واضح اعلان کر دیا گیا ہے۔ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمتوں میں 80 تا 100 روپے تک کمی آ گئی۔ اندرون سندھ سے آنے والی نئی دیسی گندم کی قیمت میں 400 روپے کمی کے ساتھ نئی قیمت 4000 روپے فی من ہو گئی۔ کراچی سے آنے والی امپورٹڈ گندم کی قیمت میں 160 روپے کمی۔ پنجاب میں درآمدی گندم کے ریٹ میں 90% کمی آئی ہے۔ پنجاب کابینہ آئندہ ہفتے سرکاری گندم کی خریداری ہدف اور پالیسی کی منظوری دے گی۔ سرکاری گندم کی امدادی قیمت خرید 3900 روپے فی من برقرار رہنے کا امکان ہے۔ بردانہ حصول کے لیے رقبہ کی زیادہ سے زیادہ حد 10 ایکڑ مقرر کیے جانے کی تجویز۔ ایک فرد کو زیادہ سے زیادہ 60 بوری یا 120 PP بیگ سے زیادہ بردانہ جاری نہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ کسانوں کو دیے جانے والے ڈیلیوری چارجز 60 روپے سے کم کر کے 30 روپے فی بوری کیے جانے کی تجویز۔ گندم خریداری کے لیے بردانہ کا اجرا موبائل اپلیکیشن کے ذریعے ہوگا۔ گرداوری کی تصدیق لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کرے گی۔ کسان تنظیموں کے مطابق محکمہ خوراک کے فلور ملز کی جانب سے گندم کی کم خریداری ہوئی تو پنجاب میں نئی گندم مارکیٹ بھی کریش ہو سکتی ہے۔ خدشہ ہے کہ پنجاب میں آنے والی نئی گندم کی بمپر کراپ قیمت 3300 تا 3500 روپے فی من تک کر سکتی ہے۔ کسان تنظیموں نے وفاقی حکومت سے اضافی امپورٹڈ گندم کی آمد کی ڈیڈ لائن 31 مارچ سے مزید توسیع نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رمضان المبارک میں LPG مافیا سرگرم ہے۔ شہر بھر میں LPG کی منمانی قیمتوں پر فروخت جاری ہے۔ اوگرا ریٹ پر LPG کہیں دستیاب نہیں، شہری پریشان، کہتے ہیں گیس آتی نہیں، مہنگی LPG خریدنے پر مجبور ہیں۔ ماہ سیام میں LPG مافیا بے لگام، شہر بھر میں اوگرا ریٹ پر کہیں LPG دستیاب نہیں۔ اوگرا نے LPG کی فی کلو قیمت 257 روپے مقرر کر رکھی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں LPG 320 سے 340 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ LPG کی منمانی قیمتوں سے شہری پریشان ہیں، کہتے ہیں بجلی اور گیس کے بعد LPG بھی غریب کی پہنچ سے باہر ہو گئی۔ گیس آتی نہیں، مہنگی LPG خریدنے پر مجبور ہیں۔ دکاندار
अपनी मर्जी की कीमत पर LPG बेच रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ਮਾਫੀਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਫੀਆ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ 500 ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ ਉਹ भी। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि LPG माफिया के साथ सख्ती से निपटा जाए। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। अल-खिदमत फाउंडेशन लाहौर ने रमज़ानुल मुबारक में मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए रमज़ान राशन पैकेज की तकसीम की तैयारियों के मरकज़ डिपो का इफ्तिताह कर दिया। अल-खिदमत फाउंडेशन लाहौर के मरकजी डिपो का इफ्तिताह सरपरस्त आला अल-खिदमत फाउंडेशन ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने किया। सदर अल-खिदमत फाउंडेशन लाहौर इंजीनियर अहमद हमाद रशीद, जनरल सेक्रेटरी मोगीद शाहिद कुरैशी समेत दीगर अफराद भी इस मौका पर मौजूद थे। मरकजी डिपो पर निजी यूनिवर्सिटियों के रजाकार अशिया की पैकिंग में मसरूफ नजर आए। ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने कहा कि अल-खिदमत फाउंडेशन इस रमज़ान में भी मुखय्यर हजरात की मदद से गरीब और नादार अफराद में राशन पैकेज तकसीम करेगी। हर साल हम ये प्रोग्राम बनाते हैं और लाहौर ही के मुखय्यर हजरात जो भलाई के कामों में और नेकी के कामों में हमेशा पेश रहते हैं, वो दिल खोल कर मदद फराम करते हैं। उनकी मदद से फिर ये हम फूड पैकेज यहाँ पर तैयार करते हैं। आज हमने ये फूड हब जो लाहौर में बनाया गया है इसका इफ्तिताह किया है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बहुत जल्द ये काम अपने पाया तकमील तक पहुँचेगा। इस वक्त जो वॉलंटियर्स हैं मुख्तलिफ़ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म वो इसकी पैकिंग कर रहे हैं और इस पैकिंग के बाद फिर ये गरीब, नादार और मुस्तहिक लोगों में उनके घरों तक ये पहुँचाया जाएगा। अल-खिदमत फाउंडेशन लाहौर से जुड़े दीगर ओहदेदारों का कहना था कि पहले मरहले में 2000 पैकेट तैयार किए गए हैं और यह सिलसिला ईद तक जारी रहेगा। रमज़ान की हमारी बहुत पुरानी रवायत है और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक में हर साल हम फूड हब और फूड कैंप लगाते हैं और मुखय्यर हज़रात के ताउन से हम इसको पैक करके और यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस के बच्चे इस वक्त भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे पैकिंग कर रहे हैं, तो ये लोग पैक करते हैं और हम इसको मुस्तहिकीन तक हर रमज़ान में पहुँचाते हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन का राशन बैग दाल, चने, शरबत, चीनी, घी, आटा और दीगर अशिया पर मुश्तमिल है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़।